بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج ہم کلاس 7 کے سوشل اسٹڈی میں اپنا ٹاپک پڑھیں گے جس کا نام ہے ایروجن ان لوکل ایریاز، یعنی جو مقامی علاقے ہیں اس میں زمین کے کٹاؤ کے بارے میں پڑھیں گے۔ کہتے ہیں کہ ایروجن از اے کنٹینیوس پروسیس، یہ ایک مستقل عمل ہے۔ ان پاکستان میں ریور فلوئنگ ڈاؤن سلوپ along the Himalayas and the Karakoram continue to erode these mountain ranges، یعنی جو دریا ہمالیہ اور کراکورم پہاڑیوں کے نیچے سے گزرتی ہے تو وہ اس کو مکمل طور پہ آہستہ آہستہ کاٹ رہی ہے۔ گلیشیئرز آن دیز ماؤنٹین رینجز آلسو ٹیک پارٹ ان ایروڈنگ راک سرفیسز، اور اس میں جو گلیشیئرز ہوتے ہیں یعنی جو برف اس میں پگھل کے آتی ہے تو وہ بھی اس عمل کٹاؤ میں جو ہے وہ ایک حصہ دار ہے، اور یہ بھی زمین کے سطح پہ پتھروں کو آہستہ آہستہ صاف کر رہی ہے۔ The Indus River and its tributaries in Pakistan run through the hilly tracts، کہتے ہیں کہ دریائے سندھ اور اس میں جو معاون دریا جس سے پانی اس کو ملتا ہے اور وہ کھاڑیاں، یہ پاکستان میں اس کے ذریعے سے جو ہے ان کھاڑیوں میں جو موجود پتھر ہوتے ہیں اور جو دونوں سائیڈ پہاڑ کے جو باٹم میں ٹریکٹ ہوتے ہیں، راستے ہوتے ہیں، تو اس کو آہستہ آہستہ ایروڈ کر رہی ہے، اس کو تراشتی جا رہی ہے پتھروں کو۔ دے ایروڈ راک اینڈ کیری ڈیبریس ٹو پلینس، وہ ان پتھروں کو ریزہ ریزہ کر کے ایک ملبے کی شکل میں میدانی علاقوں تک لے آتے ہیں۔ The Potwar Plateau between the Indus and the Jhelum River is constantly affected by erosion، کہتے ہیں کہ جو پوٹوہار کی سطح مرتفع جو ہے جو کہ دریائے سندھ اور جہلم کے درمیان ہے، وہ آہستہ آہستہ جو ہے وہ مستقل طور پہ ایروڈ ہوتی جا رہی ہے۔ یہ عمل صحراؤں میں بھی ہوتا ہے۔ کہتے ہیں کہ تل جو تھر چولستان اینڈ کاران یا خاران آر امپورٹنٹ ڈیزرٹ آف پاکستان، یہ جو صحرا ہے پاکستان کے جس میں ٹل ہے، تھر ہے، چولستان ہے، خاران ہے، یہ پاکستان کے اہم صحرا ہیں۔ دیز ڈیزرٹس آر افیکٹڈ بائی ونڈ ایروجن، جس طرح پہلے بھی میں نے لیکچر میں آپ کو بتایا تھا کہ ایروجن جو ہے وہ ونڈ کے ذریعے سے بھی ہوتا ہے، ہواؤں کے ذریعے سے بھی، خاص کر صحراؤں میں، which leads to the formation of many desert فیچرز لائک سینڈ ڈیونز، یعنی اس سے مختلف قسم کے صحراؤں میں ریت کے ٹیلے بن جاتے ہیں۔ ایک جگہ سے ریت اڑ کے دوسری جگہ پہ جاتی ہے، دوسرے سے تیسری جگہ پہ جاتی ہے، اور وہاں پہ مختلف قسم کے اشکال بناتی ہے۔ ان پاکستان ایروجن کین آلسو بی سین ان کوسٹ ایریاز آف سندھ اینڈ بلوچستان، بلوچستان اور سندھ کے ساحلی علاقوں میں بھی آپ ایروجن آپ کو نظر آ سکتا ہے، اور آپ اس کو آبزرو کر سکتے ہیں۔ The Makran coast in a semi-desert coast that is highly affected by erosion through sea waves، سمندری روؤں کے ذریعے جو ہے وہ جو مکران کا ساحلی علاقہ ہے جو کہ نیم صحرائی علاقہ ہے تو وہ بھی اس سے متاثر ہو چکی ہے۔ اب پڑھیں گے کہ اس کے امپیکٹس دوسری چیزوں کے اوپر کیا ہے، یعنی مطلب یہ کون سے چیزوں کے اوپر جو ہے یہ اثر ڈالتی ہے اور اس کا ہماری زندگی پر پھر کیا اثر پڑتا ہے۔ یہ دیکھ لیں آپ کارٹون ایک پکچر میں کہ کس طرح اگر زمین کے سطح کے اوپر کوئی کاشتکاری کرے تو اس کو کس طرح فرٹائل سائل جو ہے وہ نیچے کی طرف بہتا ہے، اور اس سے نیچے بھی فصلوں کو نقصان پہنچتا ہے، اور یہاں پہ بھی اگر کسی نے فصل جو ہے وہ بوئی ہے تو اس کو بھی نقصان پہنچتا ہے۔ امپیکٹس آف ماس ویسٹنگ اینڈ ایروجن، تو ان دونوں کا کیا اثرات ہے، تو کہتے ہیں کہ ماس ویسٹنگ اینڈ ایروجن ہیو immense effect on agriculture، irrigation، human settlement and transportation، یعنی مواد کے کسکاؤ کا اور کٹاؤ دونوں کا جو ہے انسانی زندگیوں پر، اس کی زراعت پہ، اس کی آبپاشی کے نظام پہ، اور اس کے گھروں پہ، اور اس کے نظام آمد و رفت پہ جو ہے وہ بہت گہرا اثر پڑتا ہے۔ تو فرسٹ آف آل ان وچ وی اسٹڈی امپیکٹ آن ایگریکلچر۔ ریور فلڈز ویئر اوے دا ٹاپ فرٹائل سائل آف دا ایگریکلچر لینڈ، کہتے ہیں کہ جو یعنی قابل کاشت زمینیں ہیں اس کی اوپری سطح میں یہ بگاڑ پیدا کر کے، یعنی جب یہ ریور یعنی دریا اور اس میں جو سیلاب آتے ہیں تو اس کی وجہ سے وہ ویئر اوے ہو جاتا ہے، یعنی مطلب وہ علاقہ صاف ہو جاتا ہے، وہ فرٹائل لینڈ جو ہے اس کو یہ دریا اور سے جو کیا کہتے ہیں سیلاب،
وہ اس کو ویئر اوے کرتے ہیں اس کو، یعنی مطلب وہاں سے ہٹا دیتے ہیں صاف زمین کو، جو یعنی مطلب جس کا اوپری سطح ہو فرٹائل ہو، جس میں فصل اگتی ہے تو اس کو صاف کر دیتی ہے. دس ریزلٹ ان لیس کراپ پروڈکشن، تو اس سے فصل متاثر ہوتی ہے. برسات کے موسم میں آپ دیکھتے ہیں نا کہ جو علاقے یعنی دریاؤں کے کنارے واقع ہوتی ہے تو وہاں پہ لوگ جو فصل کاشت کرتے ہیں تو جب دریاؤں میں پانی زیادہ ہو جاتا ہے تو وہ ان زمینوں تک اوپر آ جاتا ہے اور اس میں جو فصل کھڑی ہوتی ہے تو اس کو ختم کر لیتی ہے. میسیو مڈ بلو کمنگ ڈاؤن ہل کین کمپلیٹلی ڈسٹرائی فیلڈز ان ویلی، تو جو کیچڑ پہاڑوں کے اوپر سے بہت زیادہ مقدار میں نیچے کی طرف آتا ہے تو وہ بھی وادیوں میں موجود زرخیز زمینوں کو خراب کر دیتی ہے، اس پہ یہ امپیکٹ ڈالتا ہے. امپیکٹ آن اریگیشن، تو کہتے ہیں کہ آبپاشی کے نظام کے اوپر اس کے کیا اثرات ہیں. تو کہتے ہیں کہ ڈیمز آر بلٹ فار اریگیشن پرپز اینڈ پروڈکشن آف الیکٹریسٹی. کہتے ہیں کہ بجلی کے پیداوار اور یعنی مطلب اور بھی پانی کے ترسیل کے لیے جو ہے ہم نے ڈیم بنائے ہوئے ہیں. میسیو مڈ بلوز کین کمپلیٹلی بری دا ڈیمز، تو جب زیادہ کیچڑ نیچے کی طرف آ جاتا ہے تو اس میں ڈیمز جو ہے وہ لوکل ڈیمز جو چھوٹے چھوٹے ہوتے ہیں تو وہ بھی اس کے اندر دنس جاتے ہیں. وچ ریزلٹ ان لیک آف اریگیشن واٹر اینڈ ڈیکریز الیکٹریسٹی پروڈکشن، تو اس کی وجہ سے پانی کی بھی قلت ہو جاتی ہے اور بجلی کا پیداوار جو ہے وہ بھی متاثر ہوتا ہے. امپیکٹ آن ہیومن سیٹلمنٹ، تو ہیومن سیٹلمنٹ پہ اس کے کیا اثرات ہیں. تو ماس ویسٹنگ اینڈ ایروجن کین ویپ اوے ہیومن سیٹلمنٹس آن اے لارج اسکیل، یعنی مطلب جب یہ مواد کا کھسکاؤ ہوتا ہے، یہ جب نیچے انسانی آبادی پہ آ جاتا ہے تو اس میں بڑے پیمانے پر تباہی مچاتی ہے. ان 1985 ان کولمبیا امیسیو مڈ فلو فرام اے ایکٹیو ویلکینو نویڈو ڈیل روئز بریڈ مور دین 20,000 پیپل. کہتے ہیں کہ 1985 میں کولمبیا میں ایک والکانوں سے جو ہے وہ کیچڑ کا ایک سیلاب آیا تھا جنہوں نے تقریباً 20,000 لوگوں کو جو ہے وہ دنسایا تھا، زمین کے اندر اس کو یعنی مطلب دفنایا ہوا تھا. ڈیورنگ دس انسیڈنٹ، اس واقعے کے دوران ہول ٹاؤن ولیجز پیپل اینڈ لائف اسٹاک ور بریڈ، یعنی تمام لوگ، تمام دیہات اور قصبے اپنے جانوروں سمیت جو ہے وہ اس کے بہت نیچے دنس گئے تھے. اس کے اوپر جو ہے امپیکٹ آن ٹرانسپورٹیشن نیٹ ورک، تو اس کا ٹرانسپورٹ کے اوپر کیا جو ہے وہ اثرات پڑتے ہیں. تو کہتے ہیں کہ لینڈ سلائڈ اینڈ گلیشیئر کاز بلاکیج آف روڈز اینڈ ادر ٹرانسپورٹ روٹ ان دا ماؤنٹینس ایریاز. جب زیادہ بارشوں کے موسم میں آپ پہاڑوں کی تھرو سفر کرتے ہیں تو آپ دیکھتے ہیں کہ بہت بڑے بڑے چٹان جو ہے وہ اپنی جگہ سے نیچے کھسک جاتے ہیں اور سڑکوں کو بلاک کر دیتے ہیں. تو کہتے ہیں کہ دیز آر ویری کامن ان ناردرن ایریاز آف پاکستان، تو پاکستان کے شمالی علاقہ جات میں جو کاغان، ناران اور یہ علاقے ہیں تو اس میں یہ زیادہ ہوتا ہے. اٹ میں ٹیک سیورل ڈیز ٹو کلیئر دا روڈس فار فردر ٹریولنگ، اور مزید آمد و رفت کو بحال کرنے کے لیے کئی دن لگ جاتے ہیں. یعنی مطلب جو امپیکٹس ہم نے پڑھے تو ایروجن کا امپیکٹس جو ہے وہ ہمارے زراعت پر بھی ہے. یعنی مطلب جب پہاڑ کے اوپر سے جب یہ مڈ جو ہے وہ نیچے کی طرف فلو کر لیتا ہے تو نیچے جو ہے فرٹائل لینڈ ہے جو ہمارے قابل کاشت زمینیں ہیں تو اس کے اوپر یہ آ جاتا ہے تو وہاں پہ بھی کھڑی فصل کو نقصان پہنچاتا ہے. اور جب ہم نے لوکل ڈیمز بنائے ہوتے ہیں چھوٹے چھوٹے تو اس سے ہم لوکلی سطح پہ بجلی بھی بناتے ہیں اور پانی کی ترسیل کے لیے بھی وہ ایک اہم ذریعہ ہوتا ہے. لیکن جب یہ زیادہ جو ہے کیچڑ کا سیلاب جو ہے وہ اوپر کی طرف سے آ جاتا ہے تو ان دونوں چیزوں کو برباد کر لیتی ہے. تو ڈیم بھی یعنی مطلب کمپلیٹلی جو ہے وہ اس مڈ کے اندر جو ہے وہ دنس جاتا ہے اور اس سے جو ہے ہمیں بجلی کی ترسیل بھی منقطع ہو جاتی ہے. ہیومن سیٹلمنٹ، تو یہ بھی ایک اہم ایشو ہے کہ اگر آپ دیکھتے ہیں کہ بڑے بڑے چٹانوں سے یہ جو پہاڑوں سے چٹان سرک جاتے ہیں اور نیچے کی طرف آ جاتے ہیں تو وہ بڑے بڑے چٹان جو ہے وہ فرٹائل لینڈ کے اندر جو ہے وہ رہ جاتے ہیں. تو پھر وہاں پہ کاشتکاری بھی جو ہے وہ ہم صحیح طریقے سے نہیں کر سکتے اور انسانوں کے گھروں پہ اگر یہ آ جائے تو بہت زیادہ تباہی مچاتی ہے. اور ٹرانسپورٹیشن کا نیٹ ورک جو ہے تو آپ پہاڑوں پہ دیکھتے ہیں کہ جب بڑے بڑے پتھر نیچے کی طرف گر جاتے ہیں، کھسک جاتے ہیں تو سڑک کئی دنوں کے لیے بلاک ہو جاتا ہے. اس کے بعد جو ہے ہم آپ کو کارٹونک کچھ پکچر دکھائیں گے، اس میں آپ لوگ خوب مشاہدہ کر سکتے ہیں. دیکھو یہ مثال کے طور پر اگر مڈ بلو ہے، یہ اگر نیچے آ جاتا ہے تو یہاں پہ یہ ہیومن سیٹلمنٹ جو ہے یہ گھر ہے تو اس کو بھی شدید نقصان پہنچا سکتا ہے. اور اس کے باٹم میں یہاں پہ اگر آپ کوئی فصل کاشت کیے ہوئے ہیں تو اس کو بھی آٹومیٹکلی نقصان جو ہے وہ پہنچے گا.
اس کے بعد آپ دیکھ سکتے ہیں کہ کتنے فرٹائل لینڈ کو جو ہے یعنی مطلب وہ ایروجن کی وجہ سے جو ہے وہ کاٹ چکی ہے اور وہ دریا میں بہنے لگی ہے. یہ آپ دیکھ سکتے ہیں کہ یہ دریا میں بہنے لگی ہے اور یہ فرٹائل لینڈ ہے. اس میں آپ کاشتکاری بھی کر سکتے ہیں لیکن یہ ابھی اس کے قابل نہیں رہی ہے. تو یہ امپیکٹ آف ان فرٹائل لینڈ ہے، زرخیز زمین کے اوپر اس کے جو برے اثرات ہیں. اس کے بعد آپ دیکھ سکتے ہیں کارٹون ایک پکچر میں کہ ایک ڈھلوان سطح کا ایک حصہ جو ہے وہ نیچے کی طرف مڈ کی شکل میں یا مطلب ایک ملبے کی شکل میں نیچے آیا ہوا ہے، اور یہ جو ہیومن سیٹلمنٹ ہے یہاں پہ تو اس کو اتنا نقصان پہنچایا ہوا ہے. آپ دیکھ سکتے ہیں کہ یہ گھر ہیں تو اس کو کتنا جو نقصان جو ہے وہ پہنچایا ہوا ہے اس مڈ فلو نے. تو یہ ہیومن سیٹلمنٹ پہ اس کے اوپر برے اثرات ہیں. اس کے بعد جو ہے ٹرانسپورٹیشن بھی آپ یہاں پہ دیکھ سکتے ہیں کہ ایک گاڑی جو ہے اس کے اندر دھنس چکی ہے، اور یہاں پہ سڑک بھی آپ دیکھتے ہیں کہ ٹوٹ پھوٹ کا شکار ہو چکا ہے. تو یہ بھی اس ڈیبرس اور مڈ فلو کی وجہ سے جو ہے وہ ہوا ہے. تو یہ بھی ایروجن کا ایک حصہ ہے جو کہ رسپانسیبل ہے اس تباہی کا. تو ٹرانسپورٹیشن کے اوپر بھی اس کے اثرات ہوتے ہیں. تو اب آتے ہیں کہ یہ اتنی تباہی جو ہم برداشت کرتے ہیں اور اپنی آنکھوں سے اس کو دیکھتے ہیں، تو اس کے لیے کون سا طریقہ جو ہے وہ اختیار کیا جائے جس سے ہم آسانی سے چھٹکارا پا سکیں اور ایروجن اور ماس ویسٹنگ کی تباہ کاریوں سے اپنے آپ کو سیف گارڈ کر سکیں. تو لیٹ اس ڈسکس ان ڈیٹیل. کہتے ہیں کہ ماس ویسٹنگ اینڈ ایروجن کین بی کنٹرول ٹو سم ایکسٹینٹ بائی دا فالوئنگ ویز. یعنی مطلب نیچے جو ہم آپ کو ڈسکس کر رہے ہیں ان طریقوں سے آپ اس کا جو ہے وہ سیدے باب کر سکتے ہیں. دا روٹ آف پلانٹ اینڈ ٹریز ہولڈ سائل ان پلیس سو ٹریز شوڈ ناٹ بی کٹ اینڈ مور ان ہلی ایریاز ویئر سلوپس آر اسٹیپ. بیریئرز اینڈ ریٹیننگ والز شوڈ بی بلٹ ٹو منیمائز لینڈ سلائڈ. کہتے ہیں کہ جیسا کہ ہم سب کو معلوم ہے کہ جب ہم درختوں کو کاشت کرتے ہیں تو ان کی جڑیں جو ہے وہ زمین کے اندر دھنس جاتی ہے اور مٹی کو اپنے ساتھ جوڑے رکھتی ہے. تو یہ زمین کو بہنے سے ایروڈ ہونے سے جو ہے وہ بچاتی ہے. تو لہٰذا زیادہ سے زیادہ درخت اگانے چاہیے تاکہ اس سے ہم اپنے قیمتی زمین کو بچا سکیں. اور جہاں پہ بہت اونچے اور کڑے ڈھلان ہے تو اس کو یعنی مطلب اس پہ بیریئرز لگانے چاہیے، اس کو تھوڑا سا کم بھی کرنا چاہیے. اور اس کو اس طرح یعنی مطلب اگر پاسبل ہو تو ہم جو آئرن پولز ہوتے ہیں اور جو وائر ہوتا ہے جس کے ذریعے سے ہم اس کو یعنی مطلب بند کر لیتے ہیں تو اس کو بھی اس طریقے سے محفوظ کیا جا سکتا ہے تاکہ اس کو ہم ایک جال میں بند کریں تاکہ یہ مزید ایروڈ ہونے سے بچ سکیں. کہتے ہیں کہ اسٹیپ اینڈ ڈینجرس سلوپ شوڈ بی ریموڈ. یہ جو بہت کڑی چٹانیں ہیں اور بہت کڑے ڈھلان ہے تو اس کو ہموار کرنا چاہیے. راک بورڈز کیبلز اینڈ اسکرین شوڈ بی یوز ٹو کنٹرول دا راک پال. جن بڑے بڑے پتھروں کو ہمیں ایک وائر کے ذریعے نٹ اور بورڈ سے جو ہے وہ جس طریقے سے پہلے بھی میں نے آپ کو بتایا کہ ایک خاص یعنی مطلب جال کے ذریعے ہمیں اس کو اندر بند کرنا چاہیے تاکہ وہ نیچے کھسکنے سے بچ سکیں. سیٹلمنٹ اوالانچز اینڈ لینڈ سلائڈ پرون ایریاز شوڈ بی اوائڈڈ. یعنی ایسے علاقوں میں آبادی کرنا جہاں برفانی تودے اور مٹی کے تودے گرنے کا خدشہ ہو تو وہاں پہ ہمیں آبادی نہیں کرنی چاہیے. تو یہ تمام فیکٹرز تھے جس کی وجہ سے ون کین سیف گارڈ اور سیلف فرام دا ڈسٹرکشن آف ماس ویسٹنگ اینڈ ایروجن. تو آج کے لیکچر میں آپ لوگوں نے یعنی مطلب جو لوکل ایروجن ہے کہ پاکستان میں بھی بہت ایروجن جو ہے وہ یعنی قابل عمل ہے، اور یہ اس میں قراقرم اور ہمالیہ کے پہاڑوں کے ساتھ جو دریا بہتے ہیں تو وہ کنٹینیوسلی ان دونوں دریاؤں کے اطراف کو جو ہے وہ یعنی مطلب کورید لیتی ہے اور اپنے ساتھ ہموار میدانوں کو اس کا مواد جو ہے یہ ملبہ یہ لے جاتی ہے. پھر ہم نے یہ بھی بتایا کہ اس کے بہت سے امپیکٹس ہیں. امپیکٹس ہمارے زراعت کے اوپر بھی ہے، ہمارے ٹرانسپورٹیشن کے اوپر بھی ہے، ہمارے جو ہے مطلب ہیومن سیٹلمنٹ کے بارے میں بھی ہے، ایریگیشن کے بارے میں بھی اس کے بہت برے اثرات ہیں. تو پھر ہم نے اس برے اثرات سے اپنے آپ کو بچانے کے لیے چند تدابیر جو ہے وہ اختیار کی، اور اس میں ہم نے پڑھا کہ ہم نے جو ہے وہ درختوں کو زیادہ اگانا ہے اور درختوں کو کاٹنا نہیں ہے. لہٰذا اس پکچر میں آپ دیکھ سکتے ہیں کہ یہ جو ہم انسان ہے تو ہم درختوں کی ڈیفارسٹیشن کرتے ہیں، یعنی ہم جنگلات کو مٹاتے ہیں. تو یہ نہیں چاہیے ہمیں کہ ہمیں درختوں کو اگانا چاہیے.
ہوم اسائنمنٹ آپ کا کیا ہوا؟ رائٹ اینڈ میمورائز ویز ٹو منیمائز دا امپیکٹ آف ایروجن، یعنی ان طریقوں کو یاد کرنا ہے جس کی وجہ سے ایروجن کی تباہ کاریوں سے بچا جا سکتا ہے۔ ایک مرتبہ پھر نوٹ کر لیجئے، ہوم اسائنمنٹ آپ کا ہو گیا کہ رائٹ اینڈ میمورائز ویز ٹو منیمائز دا امپیکٹ آف ایروجن، یعنی امپیکٹ جو برے اثرات ہیں ایروجن کے، اس سے بچانے کے جو عوامل ہے وہ آپ نے یاد بھی کرنے ہیں اور لکھنے بھی ہے۔ آج کے لیے اتنا کافی ہے، کل نئے لیکچر کے ساتھ حاضر ہوں گے۔ والسلام۔